نہیں، خدا کے لیے مجھے مت مارو، میرا کوئی قصور نہیں ہے، مت مارو مجھے۔ حیا بیڈ پر لیٹی ہولناک خواب دیکھ کر ہی ایک دم اٹھ بیٹھی ہے۔ خواب میں اس کا سابقہ شوہر بیلٹ ہاتھ میں لیے اس پر بے پناہ تشدد کر رہا تھا۔ ماضی کا یہ خوفناک منظر روز خواب بن کر اس کی روح کو تڑپاتا تھا۔ اس نے جلدی سے سائڈ ٹیبل سے پانی پی کر خود کو سنبھالا ہی تھا کہ شیر زمان کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی حیا خوف سے بیڈ کے کونے میں دبک گئی۔ تم پھر کوئی برا خواب دیکھ رہی تھی؟ شیر زمان نے قریب آ کر نرمی سے پوچھا۔ اس کی آواز میں غصہ نہیں تھا، پر حیا کے لیے ہر مرد کا روپ ایک جیسا ہی تھا۔ میں ٹھیک ہوں، بس وہ پانی پینا تھا، حیا نے نظریں جھکا کر کانپتی آواز میں دیا۔ شیر زمان نے گہرا سانس لیا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ وہ ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ حیا کی آنکھیں یکدم کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس کا سانس رکنے لگا اور وہ ایک طرف کو گر گئی۔ حیا، حیا کیا ہوا؟ شیر زمان نے گھبرا کر اس کے کندھے ہلائے، لیکن اس کا جسم بالکل بے جان ہو چکا تھا۔ چہرہ سفید پڑ گیا تھا اور ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ شیر زمان نے دیر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے فوراً حیا کو باہوں میں اٹھایا اور حویلی سے باہر کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ رات کے اس پہر سڑکیں سنسان تھیں۔ اس نے تیز رفتاری سے گاڑی سٹی ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ کے سامنے روکی۔ ڈاکٹر سائمہ نے حیا کا ابتدائی معائنہ کیا اور اسے فوراً ڈرپ لگا دی۔ کچھ دیر بعد جب وہ چیک اپ روم سے باہر آئی تو ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ آپ ان کے شوہر ہیں؟ ڈاکٹر سائمہ شیر زمان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی میں شیر زمان ہوں۔ آپ کی شادی کو کتنا وقت ہوا ہے؟ ڈاکٹر نے فائل پر کچھ لکھتے ہوئے سوال کیا۔ ابھی صرف 5 دن ہوئے ہیں، شیر زمان نے جواب دیا۔ لیکن یہ روز رات کو کوئی ہولناک خواب دیکھتی ہیں اور بری طرح ڈر کر اٹھ جاتی ہیں۔ آج تو دیکھتے ہی دیکھتے بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر سائمہ نے گہرا سانس لیا اور اینک اتار کر میز پر رکھی۔ شاہ صاحب بات صرف خواب دیکھنے کی نہیں ہے، میں نے ان کا معائنہ کیا، ان کے جسم پر تشدد کے شدید اور پرانے زخم ہیں۔ کچھ نشانات تو ایسے ہیں جیسے تپتی ہوئی چیز سے داغا گیا ہو۔ یہ سیدھا سیدھا پولیس کیس بنتا ہے، ہم قانونی کارروائی کے بغیر اگر علاج نہیں پڑھائیں گے۔ شیر زمان کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور تھوڑا قریب ہو کر دھیمی لیکن مضبوط آواز میں کہا، ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں، یہ زخم میں نے نہیں دیے، یہ لڑکی مجھے 5 دن پہلے جرگے میں ونی کے طور پر ملی ہے۔ ڈاکٹر سائمہ نے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے شیر زمان کو دیکھا۔ ونی؟ اس دور میں بھی آپ لوگ عورتوں کو جانوروں کی طرح بانٹ رہی ہیں؟ میری پوری بات سنیں۔ شیر زمان نے ان کی بات کاٹی۔ ہمارا خانزادوں کے ساتھ خاندانی جھگڑا چل رہا تھا۔ 5 دن پہلے فرید خانزادہ نے اپنی عزت بچانے اور اپنی دشمنی ختم کرنے کے لیے اپنی اس بیوہ بہو کو جرگے میں کھڑا کر دیا۔ اس کا شوہر 6 ماہ پہلے مر چکا ہے۔ فرید خانزادہ نے کہا کہ وہ اپنی لاڈلی بہو کو ونی کر رہا ہے، پر کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس معصوم پر کتنا ظلم کرتے رہے ہیں۔ میں نے جرگے میں صرف اس لیے منظور ہے کہا کیونکہ میں وہاں ایک عورت کی بولی لگتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر میں اسے قبول نہ کرتا تو پتہ نہیں وہ لوگ اس کے ساتھ کیا کرتے۔ شاہ صاحب آپ کی نیت اپنی ہے اور اپنی جگہ، لیکن اس لڑکی کی حالت بہت خراب ہے۔ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر ٹوٹ چکی ہے۔ اسے شدید صدمہ پہنچا جس کی وجہ سے وہ بار بار ماضی کے خوف میں چلی جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ، اس لیے میں اسے یہاں لایا ہوں۔ شیر زمان نے سنجیدگی سے کہا، آپ اس کا بہترین علاج کریں، پیسوں کی فکر نہ کریں، لیکن پولیس کیس مت بنائیں، کیونکہ اگر یہ بات باہر نکلی تو خاندانوں کے موقع مل جائے گا اور بات دوبارہ خون خرابے تک پہنچ جائے گی۔ میں اس لڑکی کو مزید کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ ڈاکٹر صاحبہ نے کچھ دیر سوچا اور پھر سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں اس کا میڈیکل ریکارڈ ابھی آفیشل نہیں کر رہی، لیکن آپ کو اس کا بہت خیال رکھنا ہوگا اور اسے کسی اچھے ماہر نفسیات کو بھی دکھانا ہوگا۔ جب ڈرپ ختم ہوئی تو شیر زمان حیا کو لے کر واپس حویلی پہنچا۔ حیا گاڑی سے اتری تو اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا اور ہسپتال کی باتیں اس کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شیر زمان نے ڈاکٹر کے سامنے اس کے زخموں کا سودا کیا ہے۔ اسے ہر طرف بس اپنے سابقہ شوہر کا چہرہ اور فرید خانزادہ کی مکار ہنسی سنائی دے رہی تھی۔ تم کمرے میں جا کر آرام کرو، میں دانیال کو بولتا ہوں تمہارے لیے ناشتہ بھجوائے۔ شیر زمان نے حویلی کے صحن میں کھڑے ہو کر نرمی سے کہا اور خود فون پر کسی سے بات کرنے کے لیے دوسری طرف مڑ گیا۔ حیا نے شیر زمان کی پیٹھ کو دیکھا۔ خوف کی ایک تیز لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ یہ بھی مجھے مارے گا، یہ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، مجھے یہاں سے بھاگنا ہوگا ورنہ یہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ اس کے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ کمرے کی طرف جانے کے بجائے آہستہ آہستہ حویلی کے عقبی دروازے کی طرف بڑھی، جہاں اسی وقت کوئی چوکیدار موجود نہیں تھا۔
اس نے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر گلی کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ ننگے پاؤں بغیر چادر کی سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ دھوپ تیز ہو رہی تھی اور اس کا اکھڑتا ہوا سانس اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ حویلی سے کافی دور ایک سنسان لنک روڈ پر آ گئی۔ تبھی سامنے سے ایک بائک آ کر رکی جس پر دو آوارہ قسم کے نوجوان سوار تھے۔ اوئے ہوئے دیکھو تو یار، صبح صبح کون سی ہور سڑک پر گھوم رہی ہے؟ بائک چلانے والے نے سیٹی بجاتے ہوئے کہا۔ ہایا خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، مجھے جانے دو۔ ایسے کیسے جانے دے جانے مان، اکیلی لڑکی اور وہ بھی اس حال میں، آؤ تمہیں ہم سیر کرواتے۔ دوسری لڑکی نے بائک سے اتر کر حیا کا بازو پکڑنے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے، خدا کے لیے چھوڑو۔ حیا نے چیخنے کی کوشش کی لیکن اس کے حلق سے آواز ہی نہ نکلی۔ شدید خوف اور کمزوری کی وجہ سے اس کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کے گھٹنے ٹکے اور وہ وہیں سڑک پر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اوئے یہ تو بے ہوش ہو گئی، اٹھائے اسے جلدی گاڑی میں ڈالتے، مال اچھا ہے، سیٹ بہت اچھے پیسے دے گا۔ بائک والے نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ انہوں نے جلدی سے حیا کو اٹھایا اور وہاں سے غائب ہو گئے۔ جب حیا کو ہوش آیا اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہ ایک فرش پر لیٹی بھی ہے اور کمرے میں گھپ اندھیرا ہے۔ بس ایک چھوٹی سی کھڑکی سے روشنی کی ہلکی سی لکیر اندر آ رہی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اس کا سر چکرایا، تبھی اسے اپنے آس پاس سسکیاں لینے کی آوازیں آئیں۔ اس نے غور سے دیکھا تو اس اندھیرے کمرے میں دیواروں کے ساتھ تقریباً 10-12 اور لڑکیاں بھی بیٹھی ہوئی تھیں جن کے چہرے خوف اور آنسوؤں سے لت پت تھے۔ حیا بری طرح ڈر گئی اور پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار سے جا لگی۔ میں کہاں ہوں؟ تم لوگ کون ہو؟ ایک مٹیالی رنگ کے کپڑے میں ملبوس لڑکی نے حیا کے قریب رینگتے ہوئے آنے کی کوشش کی اور دھیمی آواز میں بولی، بہن شور مت کرو ورنہ باہر کھڑے گونڈے ہم بہت ماریں گے۔ تم بھی ہماری طرح یہاں قید ہو چکی ہو، یہ لڑکیوں کو بیچنے والوں کا اڈا ہے۔ یہ سنتی حیا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ایک دم سے نکل کر دوسری اور پھر ہولناک قید میں آ چکی تھی۔ شاہ حویلی کے بڑے دلان میں اس وقت قیامت کا سما تھا۔ ملازمین سر جھکائے کھڑے تھے اور شیر زمان کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ ایک لڑکی، ایک بیمار لڑکی تم سب کی موجودگی میں حویلی سے باہر نکل گئی اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوئی۔ میں کیا اژدہے پال رہا ہوں یہاں؟ شیر زمان کی گرجدار آواز سے دلان گونج اٹھا۔ شاہ جی وہ پچھلے دروازے سے نکلی۔ وہاں صفائی والا کچرا باہر پھینک رہا تھا۔ شاید اسی وقت چوکیدار نے کانپتے ہوئے صفائی دینے کی کوشش کی۔ خاموش رہو بالکل، شاہ زمان نے اسے جھڑک دیا۔ وہ گاڑی کی چابی ہاتھ میں لیے باہر نکلنے لگا کہ سامنے سے دانیال آتا دکھائی دیا۔ دانیال شیر زمان کا چچا زاد بھائی تھا اور حویلی کا واحد بندہ جو شیر زمان کے غصے کے سامنے بولنے کی ہمت رکھتا تھا۔ اوہو بھائی جان، صبح صبح ہائی بلڈ پریشر؟ کیا ہوا؟ کس نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا؟ دانیال نے ہلکے پھلکے انداز سے پوچھا۔ دانیال مذاق کا وقت نہیں ہے، حیا حویلی میں نہیں ہے، وہ کہیں چلی گئی ہے یا اسے غائب کر دیا گیا ہے۔ شیر زمان نے پریشانی سے مٹھیاں بھیجی۔ کیا بھابھی غائب ہے بھائی؟ وہ خود تو کہیں نہیں جا سکتی، وہ تو اس حویلی کے بندوں سے بھی ڈرتی تھی۔ مجھے تو یہ سیدھا سیدھا ان خانزادوں کا کام لگتا ہے۔ فرید خانزادہ نے بدلہ لینے کے لیے یہ گیم کھیلی ہوگی، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ شیر زمان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اگر فرید خانزادہ نے اسے ہاتھ بھی لگایا نا تو میں بھول جاؤں گا کہ جرگے میں کیا فیصلہ ہوا تھا۔ میں ابھی اس کے ڈیرے پر جا رہا ہوں۔ میں بھی ساتھ چل رہا ہوں، اکیلے جانا ٹھیک نہیں۔ دانیال نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں تم یہی رکو اور حویلی کے آس پاس کے CCTV کیمرے چیک کرو، دیکھو وہ کس وقت اور کدھر گئی ہے۔ میں خانزادوں سے نپٹ کر آتا ہوں۔ شیر زمان یہ کہہ کر تیز قدموں سے اپنی بلیک بیگو کی طرف بڑھ گیا۔ ادھر اس اندھیرے اور بدبودار کمرے میں حیا گھٹوں میں سردی بری طرح رو رہی تھی۔ اس کے پاس بیٹھی لڑکی سائرہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ رو مت بہن، رونے سے یہ لوگ پگھلنے والے نہیں ہیں، اپنا حوصلہ بندھاؤ، سائرہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ کمرے کے دوسرے کونے میں بیٹھی ایک چالاک اور تیز ترار لڑکی شائلہ نے تمسخرانہ ہنسی آئی بڑی حوصلہ دینے والی۔ سائرہ اس کا حلیہ دیکھ کر لگتا ہے کسی امیر گھرانے کی لاڈلی، یہاں 2 دن بھوکی پیاسی رہے گی نا تو ساری نوابی بھول جائے گی۔ حیا نے سسکتے ہوئے سر اٹھایا۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ میرے شوہر، وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ شوہر؟ شائلہ نے ایک قہقہ لگایا۔ بہن ایک بار جو اس دلدل میں آ جانا اسے اس کے گھر والے بھی نہیں ڈھونڈتے، اور اگر ڈھونڈنے بھی لے تو بدنامی کے ڈر سے اپناتے نہیں ہیں۔ چپ چاپ بیٹھو اور دعا کرو کہ تمہیں جو بھی خریدے وہ کوئی اچھا بندہ ہو، ورنہ زندگی جہنم بن جائے گی۔ شائلہ تم چپ نہیں رہ سکتی، کیوں بیچاری کو ڈرا رہی ہو؟ سائرہ نے غصے سے کہا، پھر حیا کی طرف مڑی۔ تم اس کی باتوں پر دھیان مت دو، یہ لوگ لڑکیوں کو دوسرے شہروں اور ملکوں میں اسمگل کرتے ہیں۔ یہاں روز 2-3 نئی لڑکیاں لائی جاتی ہیں، ہمیں بس کسی موقع کا انتظار کرنا ہوگا یہاں سے نکلنے کے لیے۔
حیا نے دیر سے ٹیک لگا لی. اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور دماغ میں شیر زمان کا چہرہ گھوم رہا تھا. وہ اندر ہی اندر تڑپ اٹھی. فرید خان زادہ کے عالیشان ڈیرے پر اس وقت 20-25 بندے بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ اچانک ایک سیاہ ویگو تیز رفتار سے اندر داخل ہوئی اور زوردار بریک لگی. گاڑی سے شیر زمان شاہ اترا. اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا. فرید خان زادہ نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور مکرانہ مسکراہٹ کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا. آؤ آؤ شاہ صاحب, ہمارے ڈیرے پر آپ کے قدم, خیر تو ہے؟ شیر زمان سیدھا اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کی گریبان پر ہاتھ ڈال دیا. آس پاس کھڑے خانزادوں کے بندوں نے فوراً اپنی بندوقیں تان لی. اپنی یہ کٹ پتلیاں پیچھے کرو خانزادہ, ورنہ آج یہاں لاشیں گریں گی, شیر زمان نے چنگارتے ہوئے کہا. حیا کہاں ہے؟ فرید خان زادہ نے اپنے بندے کو ہاتھ کے اشارے سے روکا اور شیر زمان کا ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹکا. حیا, وہ بیوہ لڑکی جسے میں نے 5 دن پہلے جرگے میں تمہارے نام کیا تھا, وہ تو اب تمہاری عزت ہے شاہ صاحب. وہ ہمارے پاس کیا کرنے آئی ہے؟ جھوٹ مت بولو, وہ صبح سے غائب ہے. تمہارے سوا کسی کی یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ میری حویلی سے کوئی چیز اٹھا لے. شیر زمان نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا. فرید خان زادہ نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے سفید کرتے کو جھاڑا. دیکھو شیر زمان شاہ, دشمنی اپنی جگہ, لیکن ہم خانزادہ ہیں. عورتوں کو چرانے کا نیچ کام ہم نہیں کرتے. اگر وہ غائب ہوئی ہے تو اپنے گریبان میں جھانکو. کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری حویلی کے سخت پہرے اس معصوم کو راس نہ آئے ہو اور وہ خود ہی بھاگ گئی ہو. آخر کو پہلے شوہر کے مرنے کے بعد 5 دن میں دوسرا نکاح. لڑکی کا دماغ تو خراب ہونا ہی تھا. شیر زمان نے دیکھا کہ فرید خانزادہ کے چہرے پر کوئی چوری کا خوف نہیں تھا, بلکہ ایک عجیب سی تسلی تھی. اگر مجھے پتا چلا نا خانزادہ کہ اس سب کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے, تو یاد رکھنا یہ شیر زمان شاہ تمہاری نسلیں مٹا دے گا. شیر زمان نے آخری وارننگ دی اور مڑ کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا. گاڑی میں بیٹھتے اس نے دانیال کو فون کیا. دانیال, کیمروں میں کچھ ملا؟ خانزادہ کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا. دوسری طرف سے دانیال کی آواز آئی. بھائی, کیمروں میں کچھ ایسا ملا ہے جو بہت ہی گندے کھیل کی طرف اشارہ کر رہا ہے. آپ فوراً حویلی پہنچے. شیر زمان نے گاڑی حویلی کے اندر بریک ماری اور دروازہ کھول کر سیدھا دانیال کے کمرے کی طرف بھاگا. دانیال لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا اسکرین پر نظر جمائے ہوئے تھا. شیر زمان کو دیکھتے ہی وہ کھڑا ہو گیا. کیا ملا دانیال, جلدی بتاؤ, میرا دماغ پھٹ رہا ہے. شیر زمان نے ہانپتے پوچھا. دانیال نے لیپ ٹاپ اس کی طرف گھمایا. بھائی یہ دیکھیں, یہ حویلی کے پچھلے راستے کا 15 منٹ دور کا CCTV کیمرہ ہے. بھابھی صبح ننگے پاؤں بغیر چادر کے سڑک پر بھاگ رہی تھی. شیر زمان نے اسکرین دیکھا. حیا کا چہرہ خوف سے بالکل سفید تھا اور وہ پاگلوں کی طرح دوڑ رہی تھی. شیر زمان کا دل کٹ کر رہ گیا تھا. واقعی اس سے اتنا ڈرتی تھی کہ اپنی جان بچانے کے لیے یوں بھاگ کھڑی ہوئی. اور یہ آگے دیکھے بھائی. دانیال نے ویڈیو کو تھوڑا آگے بڑھایا. یہاں 2 موٹر سائیکل والے لڑکے ان کا راستہ روکتے. بھابھی ان سے بچنے کی کوشش کرتی ہے, لیکن وہ وہیں سڑک پر بے ہوش ہو جاتی ہے. وہ لڑکے انہیں اٹھا کر بائک پر بیچ میں بٹھاتے ہیں اور لنک روڈ کی طرف نکل جاتے ہیں. شیر زمان نے غصے سے لیپ ٹاپ پر مکہ مارا. کون ہے یہ کتے دانیال؟ ان کا نمبر نظر آ رہا ہے. نمبر پلیٹ ٹوٹی ہوئی ہے بھائی, لیکن ان کا حولیہ اور جس راستے پر گئے یہ سیدھا شہر کے مضافات میں بنے پرانے گوداموں کی طرف جاتا ہے. میں نے اپنے کچھ موقبروں کو فون کیا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ آج کل وہاں تاجو گینگ سرگرم ہے. یہ لوگ بے سہارا اور بھاگی ہوئی لڑکیوں کو اٹھاتے ہیں اور آگے بیچ دیتے ہیں. دانیال کی آواز میں پہلی بار شدید غم اور سنجیدگی تھی. شیر زمان نے اپنی پسٹل نکالی اور اس کا میگزین چیک کیا. دانیال, گاڑی نکالو. اگر حیا کو ایک خراج بھی آئی نا تو میں اس شہر کو آگ لگا دوں گا. بھائی پولیس کو ساتھ لے. دانیال نے پیچھے آتے ہوئے پوچھا. نہیں, بات عزت کی اور قانون کے چکر میں وقت ضائع ہوگا. ہمیں خود پہنچنا ہوگا, شیر زمان نے تڑپ کر کہا. دوسری طرف اس اندھیرے کمرے کا زنگ آلود دروازہ ایک جھرجھری کے ساتھ کھلا. تیز روشنی اندر آئی تو سب لڑکیوں نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی. 2 بھاری بھرکم گنڈے اندر داخل ہوئی اور ان کے پیچھے ایک 50 سالہ عورت آئی جس کے منہ میں پان دبا ہوا تھا اور آنکھوں میں بلا کی بے رحمی تھی. ہاں بھائی, کون سا نیا مال آیا ہے آج عورت نے گندے لہجے میں اس سے پوچھا تھا. ایک گنڈے نے حیا کی طرف اشارہ کیا. خالہ, یہ صبح سڑک پر بے ہوش ملی تھی. حولیہ دیکھو, کسی بڑے گھر کی بھاگی ہوئی لگتی ہے. حیا نے خالہ کے قریب آ کر اس کی ٹھوری کو اپنی گندی انگلیوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا. حیا نے روتے ہوئے اپنا چہرہ چھڑانے کی کوشش کی. چھوڑے مجھے, خدا کے لیے مجھے جانے دے. میں شادی شدہ ہوں, میرے شوہر مجھے مار ڈالیں گے. خالہ نے ایک زوردار قہقہ لگایا. اوئے ہوئے, شوہر مار ڈالیں گے تو پھر بھاگی کیوں اپنے گھر سے؟ یہاں جو ایک بار آ جائے نا لڑکی, وہ اپنے شوہر اور باپ کا نام بھول جاتی ہے. شام کو سیٹ آ رہا ہے اس کے سامنے, اسے پیش کرنا, اچھے دام ملیں گے اس کے.
نہیں، خدا کا واسطہ ہے مجھ پر رحم کرے۔ حیا نے خالہ کے پاؤں پکڑ لیے۔ میں پہلے ہی بہت برباد ہو چکی ہوں، مجھے اور مت اجاڑو، اٹھا اسے پیچھے کر۔ خالہ نے بے رحمی سے حیا کو لات ماری اور مڑ کر چلی گئی۔ دروازہ ایک بار پھر دھپ سے بند ہو گیا اور اندھیرا چھا گیا۔ حیا فرش پر گرے گرے سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کی پیٹھ کے پرانے زخم اس ضرب سے دوبارہ دکھنے لگے تھے۔ سائرہ نے آگے بڑھ کر اسے اپنی سینے سے لگا لیا۔ میں نے کہا تھا نا حیا، ان کے سامنے مت رو، یہ انسان نہیں ہے، یہ قصائی ہے۔ سائرہ، میرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، حیا نے روتے ہوئے کہا۔ میرا پہلا شوہر مجھے جانوروں کی طرح پیٹتا تھا۔ فرید خان زادہ نے مجھے غنی کر کے دوسرے کے گلے مڑ دیا، اور اب یہاں خدا نے میری قسمت میں صرف تڑپنا ہی کیوں لکھا ہے؟ شائلہ نے کونے سے آواز لگائی۔ قسمت کو یوں روتی ہو، اگر شاہ حویلی سے نہ بھاگتی تو آج یہاں نہ ہوتی، اب بھگتو۔ شیر زمان کی گاڑی سنسان کچی سڑک پر دھول اڑاتی ہوئی تیز رفتاری سے بھاگ رہی تھی۔ دانیال برابر والی سیٹ پر بیٹھا فون پر لوکیشن ٹریس کر رہا تھا۔ بھائی، سامنے جو پرانا شوگر مل کا گودام ہے، مخبر کہہ رہا ہے کہ گاڑیوں کی آمد و رفت میں دیکھی گئی ہے۔ دانیال نے اشارہ کیا۔ شیر زمان نے گاڑی کو گودام کے کچھ فاصلے پر جھاڑیوں کے پیچھے روکا۔ دونوں گاڑی سے نیچے اترے۔ ہر طرف بھوکا عالم تھا اور پرانی عمارت کسی بھوت بھنگلے کا منظر پیش کر رہی تھی۔ دانیال، تم پیچھے کے راستے سے جاؤ، میں سامنے سے اندر گھسوں گا۔ کوئی بھی دیکھے سیدھی گولی مارنا، بات چیت کا وقت نہیں ہے۔ شیر زمان نے سرد آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ اپنا خیال رکھنا۔ دانیال پستول تان کر دائیں طرف نکل گیا۔ شیر زمان دھیمے قدموں سے گودام کے ٹوٹے ہوئے لوہے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اندر سے کچھ مردوں کے ہنسنے اور تاش کھیلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کا خون ابل رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو سامنے 3 بندے بیٹھے ہوئے تھے۔ اوئے، کون ہے تو؟ اندر کیسے آیا؟ ایک گنڈا چیخ کر اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بندوق اٹھاتا، شیر زمان کی پسٹل سے گولی نکلی اور وہ سیدھا اس کے کندھے پر لگی۔ وہ چیخ مار کر باقی 2 نے جیسی ہتھیار نکالنے کی کوشش کی، شیر زمان نے شیر کی طرح ان پر چھلانگ لگا دی اور ایک کے منہ پر اپنی پسٹل کا بٹ مارا، جس سے وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ بتاؤ، لڑکیاں کہاں رکھی ہیں؟ شیر زمان نے تیسرے گنڈے کی گردن دبوچ کر دیوار سے لگا دیا اور پسٹل اس کی کنپٹی پر رکھ دی۔ وہ اندر آخری کمرے میں خالہ کے پاس ہے، گنڈے نے کانپتے ہوئے جواب دیا۔ شیر زمان نے اسے زور سے فرش پر پٹکا اور آخری کمرے کی طرف دوڑا، جہاں حیا اپنی زندگی کی سب سے کالی رات کا سامنا کر رہی تھی۔ شیر زمان نے دروازہ لکڑی کے زوردار دروازے پر لات ماری تو پورا زنگ آلود تالا چڑک کر دور جا گرا۔ کمرے کے اندر اندھیرے میں بیٹھی لڑکیاں خوف سے چیخ اٹھی اور ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے لگی۔ خالہ جو کونے میں کھڑی پان تھوک رہی تھی، شیر زمان کو ہاتھ پسٹول لیے دیکھ کر بری طرح ہڑبڑا گئی۔ اوئے، کون ہے تو؟ یہاں کیسے گھسا؟ خالہ نے دلیری دکھانے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ شیر زمان نے اسے نظر انداز کیا اور اس کی نظر سیدھی فرش پر بیٹھی حیا پر پڑی، جو سائرہ کے پیچھے چھپی خوف سے کانپ رہی تھی اور اس کے ننگے پاؤں مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ حیا! شیر زمان کی آواز میں غصہ کم اور تڑپ زیادہ تھی۔ حیا نے سسکتے ہوئے سر اٹھایا۔ سامنے شیر زمان کو دیکھ کر اسے یقین آیا۔ شاہ صاحب! اوئے چور کے بچے، تیری جرت کیسی ہے ہمارے اڈے پر آنے کی؟ باہر سے تاجو اسمگلر اپنے 2 بندوں کے ساتھ برآمدے میں پہنچ چکا تھا اور اس کی گن شیر زمان کی پیٹھ پر تھی۔ جرت کی بات مجھ سے مت کرنا تاجو، ورنہ اگلی گولی تیرے مغز میں پار ہوگی۔ اچانک پیچھے سے دانیال کی روبدار آواز آئی۔ دانیال نے پیچھے سے آ کر تاجو کی کنپٹی پر اپنی پسٹل رکھ دی اور اس کے دوسرے ہاتھ میں موجود شارٹ گن نے تاجو کے بندوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ شاہ جی، آپ لوگ؟ تاجو نے دانیال کو دیکھا تو اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ شاہ خاندان کے غصے سے پورا علاقہ واقف تھا۔ غلطی ہو گئی شاہ جی، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ لڑکی آپ کے گھر کی ہے، ہمیں تو یہ سڑک پر بے ہوش ملی تھی۔ زبان بند رکھو اپنی۔ شیر زمان نے پیچھے مڑ کر تاجو کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، جس سے وہ فرش پر جا گرا۔ دانیال، پولیس کو فون کرو، ان سب کو اندر کرواؤ اور ان باقی لڑکیوں کو بھی ان کے گھر پہنچانے کا بندوبست کرو۔ شیر زمان حیا کے پاس پہنچا اور نیچے بیٹھ گیا۔ اس نے نرمی سے حیا کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، لیکن حیا نے خوف سے جھٹکا کھایا۔ ڈرو مت، میں آ گیا ہوں نا، اب کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گا۔ شیر زمان نے اپنی چادر اتاری اور حیا کے ننگے سر اور کندھوں کے گرد لپیٹ دی، پھر اسے بغیر کچھ کہے حیا کو گود میں اٹھا لیا۔ حیا نے اس کے کرتے کو مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسے وہ اب بھی کسی گہرے صدمے میں ہو۔ حویلی واپسی کا سفر بالکل خاموشی میں کٹا۔ حیا گاڑی کی پچھلی سیٹ پر چادر میں لپٹی کھڑی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور اس کے آنسو روکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ شیر زمان بار بار آئینے میں اسے دیکھتا، لیکن کچھ بولتا نہیں۔ تم نے ایسا کیوں کیا حیا؟ بھاگ کیوں گئی تم؟ شیر زمان نے اس سے پوچھا۔ اس کی آواز میں گہرا دکھ تھا۔ کیا میں نے تم پر کوئی ظلم کیا تھا؟ حیا نے روتے ہوئے سر اٹھایا۔
آپ نے ہسپتال میں ڈاکٹر سے کہا تھا نا کہ میں ونی ہو کر آئی ہوں، آپ نے سب بتا دیا۔ مجھے لگا آپ بھی مجھے سب کے سامنے ذلیل کریں گے، پھر مجھے ماریں گے۔ میرے پہلے شوہر نے بھی شادی کے پہلے 5 دن بہت اچھے بننے کا ڈرامہ کیا تھا، پھر اس نے مجھے بیلٹ سے مارنا شروع کر دیا۔ مجھے لگا آپ بھی۔ بس خاموش ہو جاؤ۔ شیر زمان نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا اور اس کی بات کاٹ دی۔ اس نے حیا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ حیا میری طرف دیکھو، میں شیر زمان شاہ ہوں، میں دشمنی میں عورت دینے اور لینے کے سخت خلاف ہوں، لیکن اس دن جرگے میں جب فرید خان زادہ نے تمہاری بولی لگائی تو میں ایک عورت کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکا۔ میں نے تمہیں اپنی بیوی مانا ہے، کوئی باندی نہیں۔ حیا اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سچائی اور ایک عجیب سا تحفظ تھا۔ مجھے وقت دو حیا، میں تمہارے ماضی کے زخموں کو تو نہیں مٹا سکتا، لیکن تمہیں یہ یقین ضرور دلا سکتا ہوں کہ اس حویلی میں تم محفوظ ہو۔ شیر زمان نے سنجیدگی سے کہا۔ حویلی پہنچتے ہی شیر زمان نے ملازمین کو سختی سے ہدایت کی کہ کوئی بھی حیا کے کمرے کے پاس نہ جائے، اور دانیال کو اپنے مطالعہ کے کمرے میں بلا لیا۔ دانیال، یہ معاملہ جتنا سیدھا لگ رہا ہے اتنا ہے نہیں، شیر زمان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ دانیال نے چائے کا مگ میز پر رکھا اور بولا، بھائی میں بھی یہ سوچ رہا ہوں، تاجو جیسے چھوٹے موٹے غنڈے کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ ہماری حویلی کے پچھلے راستے کے قریب گھومے، اور پھر حیا بھابھی کا اس وقت اچانک باہر نکلنا۔ کوئی تو ہے جو اندر کی خبریں باہر پہنچا رہا ہے، تمہیں کس پر شک ہے؟ شیر زمان نے اپنی گہری آنکھیں دانیال پر ٹکائی۔ فرید خان زادہ پر، بھلے ہی وہ ڈیرے پر مکر گیا ہو لیکن اس کا ایک کارن تھا۔ رحیم کل شام ہماری حویلی کے چکر کاٹ رہا تھا، میں نے خود اسے دیکھا تھا اور میں نے تب بات نظر انداز کر دی تھی۔ دانیال نے انکشاف کیا۔ شیر زمان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ رحیم، وہ فرید کا دایاں ہاتھ ہے، اس کا مطلب ہے خانزادہ نے حیا کو جان بوجھ کر ونی کیا تاکہ وہ ہماری حویلی میں داخل ہو کر کوئی بڑا دھماکہ کر سکے یا پھر حیا کے ذریعے ہم پر وار کرے۔ ابھی وہ دونوں بات کر ہی رہے تھے کہ باہر سے کسی کے تیز قدموں کی آواز آئی۔ شیر زمان نے پسٹل نکالی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے حویلی کا پرانا نوکر قادر بخش ہانپتا ہوا کھڑا تھا۔ شاہ جی غضب ہو گیا ہے، قادر بخش نے گھبراتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا قادر بخش، تم اس طرح کیوں کانپ رہے ہو؟ شیر زمان نے اس کا کندھا پکڑ کر پوچھا۔ وہ حیا بی بی کے کمرے کے باہر کسی نے یہ خط اور ایک کالی چوڑی چھوڑی ہے۔ قادر بخش نے کانپتے ہاتھوں سے ایک لپٹا ہوا کاغذ شیر زمان کی طرف بڑھایا۔ شیر زمان نے جھٹکے سے خط کھولا، اس پر سیاہی سے لکھا تھا، شیر زمان شاہ، جس فنی کو تم اپنی عزت بنا کر بیٹھے ہو وہ تمہاری حویلی کے لیے موت کا پروان ہے۔ فرید خان زادہ کا کھیل ابھی ختم نہیں ہوا، یہ تو صرف شروعات ہے۔ اگر اپنی جان پیاری تو اس لڑکی کو واپس اسی جہنم میں پھینک دو، ورنہ تمہاری حویلی کا اگلا جنازہ دانیال کا ہوگا۔ خط پڑھتے ہی دانیال نے غصے سے خط شیر زمان کے ہاتھ سے چھینا۔ اس بڈھے کی اتنی جرت، وہ مجھے دھمکی دے رہا ہے۔ بھائی اب پانی سر سے اوپر گزر چکا ہے، رکو دانیال، غصے سے نہیں دماغ سے کام لو۔ شیر زمان نے اسے روکا۔ یہ خط حویلی کے اندر پہنچا کیسے؟ اس کا مطلب ہے ہمارا کوئی اپنا خانزادہ سے ملا ہوا ہے۔ شیر زمان نے فوراً حیا کے کمرے کا رخ کیا جب وہ اندر داخل ہوا۔ حیا بیڈ پر بیٹھی دیوار کو گھور رہی تھی۔ حیا میری بات غور سے سنو۔ شیر زمان اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کیا فرید خان زادہ نے تمہیں یہاں بھیجنے سے پہلے کچھ کہا تھا؟ کوئی ایسی بات جو تمہیں عجیب لگی ہو؟ حیا نے ڈرتے ڈرتے شیر زمان کو دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، انہوں نے بس اتنا کہا تھا کہ تم شاہوں کی حویلی جا رہی ہو، وہاں تمہارا نیا مالک تمہارے انتظار کر رہا ہے۔ لیکن وہ بولتے بولتے رک گئی۔ لیکن کیا حیا؟ صاف بتاؤ، اب تمہاری اور میری دونوں کی زندگی داؤ پر ہے۔ شیر زمان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ان کا چھوٹا سا بیٹا شاہد، وہ کہہ رہا تھا کہ شاہ حویلی کے دن گنے جا چکے، وہ رات کے چوری چھپے کسی سے فون پر بات کر رہا تھا اور تمہاری حویلی کے نقشے کا ذکر کر رہا تھا۔ مجھے لگا وہ زمینوں کے جھگڑے کی بات کر رہی ہیں، حیا نے روتے ہوئے بتایا۔ نقشہ؟ شیر زمان چونک اٹھا۔ ہماری حویلی کا خفیہ راستہ صرف 3 لوگوں کو معلوم ہے، میں، دانیال اور چچا سہراب۔ دانیال جو دروازے پہ کھڑا تھا اس کا رنگ فق ہو گیا۔ چچا سہراب؟ لیکن وہ تو پچھلے 2 سال سے شہر سے باہر ہے اور زمینوں کا حساب کتاب دیکھ رہے ہیں، وہ کل رات ہی واپس آئے ہیں۔ دانیال؟ شیر زمان کی آواز میں ایک خوفناک سردی تھی اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اور وہ اسی وقت اپنے کمرے میں ہے۔ شیر زمان نے دیر نہیں کی اور سیدھا چچا سہراب کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دانیال اور ہرا بھی اس کے پیچھے بھی آئے۔ شیر زمان نے بغیر دستک دیے دروازہ کھولا تو سامنے سہراب
الیکٹرانک لاکر سے کچھ دستاویزات نکال رہے تھے اور ان کے سامنے فرید خان زادہ کا خاص بندہ رحیم کھڑا تھا۔ شیر زبان کو دیکھ کر دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ رحیم نے فوراً پسٹل نکالنے کی کوشش کی، لیکن شیر زبان کی گولی اس کے ہاتھ پر لگی اور پسٹل دور جا گری۔ وہ ڈر سے چلاتے ہوئے فرش پر گر گیا۔ آپ؟ دانیال نے صدمے سے اپنے باپ کو دیکھا جو اب مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے۔ ہاں دانیال، میں نے ہی فرید خان زادہ کے ساتھ مل کر یہ سب کیا۔ سہراب شاہ نے جب دیکھا کہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں تو وہ ان کا لہجہ بدل گیا۔ ان کی آنکھوں میں پچھتاوا نہیں بلکہ نفرت تھی۔ شیر زمان کا باپ ہمیشہ مجھے اپنے نیچے دبا کے رکھتا تھا اور اب یہ لڑکا حویلی کا سارا کنٹرول سنبھالے بیٹھا ہے۔ مجھے میرا حصہ چاہیے جو یہ مجھے کبھی نہیں دیتا۔ اور حیا، اسے بنی بنا کر بھیجنے میں آپ کا کیا فائدہ تھا؟ شیر زمان نے کڑکدار آواز سے پوچھا۔ سہراب شاہ نے ایک مکرانہ ہنسی ہنسی۔ فرید خان زادہ اس لڑکی سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا کیونکہ اس نے اپنے پہلے شوہر کے قتل کا راز جان لیا تھا۔ فرید کے بیٹے نے اسے مارا تھا اور یہ لڑکی سب جانتی تھی۔ فرید نے مجھ سے سودا کیا کہ اگر میں اسے یہاں پناہ دوں اور بعد میں اسے غائب کر دوں تو وہ مجھے خانزادوں کی وہ قیمتی زمین دے گا جس پر ہمارا جھگڑا تھا۔ حیا کو تو بس ایک مہرہ بنایا گیا تھا تاکہ تم لوگ پولیس اور جرگی کے چکروں میں پھنسے رہو اور میں یہاں سے حویلی کی اصل کاغذات لے کر نکل جاؤں۔ یہ سن کر حیا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا پہلا شوہر بیمار ہو کر نہیں مرا تھا بلکہ اسے قتل کیا گیا تھا اور وہ اس سچائی سے بے خبر مجرموں کے درمیان رہ رہی تھی۔ اس کا سانس دوبارہ اکھڑنے لگا۔ آپ نے صرف چند ایکڑ زمین کے لیے اپنے بھائی کے بیٹے اور اپنی خاندانی عزت کا سودا کر دیا۔ دانیال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی ہی پسٹل اپنے باپ پر تان لی۔ میں آپ کو گولی مار دوں گا۔ نہیں دانیال۔ شیر زبان آگے بڑھ کر دانیال کا ہاتھ نیچے کیا۔ یہ قانون کا کام ہے، ہم اپنے ہاتھ اپنے ہی خون سے نہیں رنگیں گے۔ قادر بخش، پولیس کو فون کرو اور کہو کہ انسپیکٹر کو خانزادہ کے ڈیرے پر بھی بھیجے۔ اب وہ بڈھا بھی جیل جائے گا۔ رحیم اور سہراب شاہ کو ملازمین نے رسیوں سے جکڑ لا اور پولیس کے حوالے کرنے کے لیے نیچے لائے گئے۔ دالان میں اب صرف شیر زبان، دانیال اور حیا رہ گئے تھے۔ دانیال صدمے کی حالت میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اس کے لیے اپنے ہی باپ کی غداری کو ہضم کرنا ناممکن تھا۔ شیر زمان حیا کے پاس گیا۔ وہ ابھی تک سکتے کی حالت میں کھڑی تھی، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا خوف اب ختم ہو چکا ہے اور فرید خان زادہ کا کالا چہرہ سب کے سامنے آ گیا ہے۔ حیا، شیر زمان نے نرمی سے پکارا۔ تم نے سنا تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ تم کسی نحوست یا دشمنی کی وجہ سے یہاں نہیں آئی تھی بلکہ ان ظالموں نے تمہیں اپنے گناہوں کو چھپانے کا ذریعہ بنایا تھا۔ اب فرید خان زادہ اور سہراب شاہ دونوں اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ حیا نے شیر زمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے لیکن یہ خوف کے نہیں بلکہ ایک بوجھ کے اترنے کے آنسو تھے۔ کیا اب وہ مجھے کبھی نہیں ماریں گے؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز سے پوچھا۔ کبھی نہیں، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا، شیر زمان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ لیکن حیا، ابھی کھیل پوری طرح ختم نہیں ہوا۔ فرید خان زادہ کا بیٹا شاہد اب بھی باہر ہے اور وہ اپنے باپ کو بچانے کے لیے کوئی بھی حد پار کر سکتا ہے۔ ہمیں ابھی ہوشیار رہنا ہوگا۔ حیا نے ایک گہرا سانس لیا اور پہلی بار اس نے حویلی کے در و دیوار کو ایک قید خانے کے بجائے ایک پناہ گاہ کی نظر سے دیکھا۔ شیر زمان نے دانیال کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دانیال، خود کو سنبھالو۔ جو ہوا اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ ابھی ہمیں آگے کا سوچنا ہے۔ دانیال نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ بھائی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ چچا نے ایسا کیوں کیا۔ خیر، اب شاہد خانزادہ کا کیا کرنا ہے؟ وہ اپنے باپ اور رحیم کی گرفتاری کے بعد خاموش نہیں بیٹھے گا۔ وہ جو بھی کرے گا قانون کے دائرے میں رہ کر۔ اب ہم اسے سنبھالیں گے۔ شیر زمان نے حیا کی طرف دیکھا جو اب بھی خاموش کھڑی تھی۔ حیا، تم جا کر آرام کرو۔ دانیال، تم میرے ساتھ تھانے چلو، ہمیں سہراب چچا اور رحیم کا بیان ریکارڈ کروانا ہے۔ حیا اپنے کمرے میں چلی گئی لیکن اس کا دماغ اب بھی سن تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس فرید خان زادہ کے سامنے سب جھکتے تھے وہ جیل جا چکا ہے۔ اگلی صبح حویلی کے لاؤنج میں دانیال اور شیر زمان چائے پی رہے تھے کہ انسپیکٹر جاوید کا فون آیا۔ شیر زمان نے اسپیکر آن کر دیا۔ شاہ صاحب، ایک گڑبڑ ہو گئی ہے۔ انسپیکٹر کی آواز میں تشویش تھی۔ کیا ہوا انسپیکٹر؟ شیر زمان نے پوچھا۔ ہم نے فرید خان زادہ کو گرفتار تو کر لیا ہے لیکن شاہد خان زادہ راتوں رات فرار ہو گیا ہے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ سہراب شاہ نے عدالت میں اپنا بیان بدل دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ شاہد کے دباؤ میں آ کر کیا تھا کیونکہ شاہد نے دانیال کو مارنے کی دھمکی دی تھی۔ دانیال غصے سے کھڑا ہو گیا۔
یہ جھوٹ ہے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے اب شاہد پر ملبہ ڈال رہے ہیں۔ انسپیکٹر، آپ شاہد کی تلاشی تیز کر دیں، وہ جب تک باہر ہے کسی کی جان محفوظ نہیں۔ شیر زمان نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ حیا جو باورچی خانے سے پانی لینے آئی تھی یہ سب اس نے سن لیا تھا۔ وہ لاؤنج میں آئی اور بولی، شاہ صاحب، شاہد بہت خطرناک ہے، وہ اپنے مقصد کے لیے کسی کی بھی جان لے سکتا ہے، وہ اپنے بھائی کا سگا نہیں ہوا تو کسی اور کا کیا ہوگا؟ شیر زمان نے حیا کو دیکھا، تمہیں کیسے معلوم کہ وہ کہاں چھپ سکتا ہے؟ حیا نے کچھ دیر سوچا، ان کا ایک پرانا گودام پنڈی روڈ پر بھی ہے جہاں وہ اکثر اپنی غیر قانونی گاڑیاں کھڑی کرتے تھے، شاہد زیادہ تر وہیں اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا تھا۔ دانیال نے فوراً چابیاں اٹھائیں، بھائی میں اپنے بندوں کو لے کر وہاں جاتا ہوں۔ نہیں دانیال، اکیلے مت جاؤ، میں پولیس کو بھی اطلاع دیتا ہوں اور خود بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ شیر زمان نے کہا۔ پنڈی روڈ والے گودام کے باہر آ کھڑی ہوئی جھاڑیاں تھیں اور ماحول بالکل خاموش تھا۔ شیر زمان، دانیال اور دو پولیس والے گاڑیوں سے اترے۔ دانیال تم دائیں طرف سے جاؤ، ہوشیار رہنا، شیر زمان نے دھیمی آواز میں کہا۔ جیسے ہی وہ لوگ گودام کے اندر داخل ہوئی، سامنے شاہد خانزادہ دو بندوں کے ساتھ بڑی بڑی بورتھوں پر بیٹھا کچھ کاغذات جلا رہا تھا۔ پولیس کو دیکھتے ہی اس کی ہونوز نے فائرنگ شروع کر دی تھی۔ دانیال نے پوزیشن لی اور ایک بندے کے پیر پر گولی ماری۔ شاہد نے جیسے ہی پیچھے کے راستے سے بھاگنے کی کوشش کی، شیر زمان نے دوڑ کر اس کے پیچھے سے دبوچ لیا۔ دونوں فرش پر گرے۔ شاہد نے شیر زمان کے منہ پر مکے مارنے کی کوشش کی لیکن شیر زمان نے اس کا ہاتھ گھما کر اسے نیچے گرا دیا اور پسٹول اس کی کن پٹی پر رکھ دی۔ کھیل ختم ہو گیا شاہد، اپنے بھائی کی قتل کا حساب بھی اب تمہیں دینا ہوگا، شیر زمان نے ہانپتے ہوئے کہا۔ شاہد نے مکارانہ ہنسی۔ تمہیں کیا لگتا ہے شاہ صاحب تم جیت گئے؟ حیا کو تم نے بچا لیا پر سہراب شاہ کو کیسے بچاؤ گے؟ وہ بوڑھا تو جیل میں ہی سڑے گا اور خانزادوں کی دشمنی اب اگلی نسل تک جائے گی۔ دشمنی تب جائے گی جب تم باہر آؤ گے، اب تم اپنی پوری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارو گے۔ دانیال نے آگے بڑھ کر شاہد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگاتے ہوئے کہا۔ شاہد کی گرفتاری کے 2 دن بعد حویلی میں سا سکون تھا۔ سہراب شاہ کو عدالت نے ریمانڈ پر جیل بھیج دیا تھا اور دانیال اب بھی اپنے باپ کے اس قدم پر اداس تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ جو ہوا وہ انصاف کے لیے ضروری تھا۔ حیا صحن میں بیٹھی دھوپ سیک رہی تھی کہ شیر زمان اس کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ یہ کیا ہے شاہ صاحب؟ حیا نے پوچھا۔ شیر زمان نے کاغذات میز پر رکھے۔ یہ فرید خانزادہ کے اس ڈیرے کے کاغذات ہیں جو انہوں نے تمہارے پہلے شوہر کے حصے کے نام پر اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ قانون کے مطابق وہ تمہارا جائیداد ہے کیونکہ تمہارا شوہر مر چکا ہے اور اس کا کوئی بچہ نہیں تھا۔ میں نے وکیل سے بات کر کے یہ سب تمہارے نام کروا دیا ہے۔ حیا نے حیرت سے شیر زمان کو دیکھا۔ پر میں ان کاغذات کا کیا کروں گی؟ مجھے جائیداد نہیں چاہیے۔ حیا یہ جائیداد تمہارا حق ہے، تمہاری آزادی کی ضمانت ہے۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ تم اس حویلی میں باندھی بن کر نہیں آئی ہو، اگر تم چاہو تو اپنا الگ گھر لے رہ سکتی ہو یا جہاں تمہارا دل چاہے، تم پر اب کوئی دباؤ نہیں ہے، شیر زمان نے بہت سنجیدگی سے کہا۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاہ صاحب، جب میں یہاں آئی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ دنیا کا ہر مرد صرف عورت پر ظلم کرنا جانتا ہے۔ میرے سابقہ شوہر نے مجھے مارا، فرید خان زادہ نے مجھے بیچا اور چچا سہراب نے میرے نام پر سودا کیا، لیکن آپ نے مجھے تحفظ دیا، عزت دی اور اب میری آزادی بھی مجھے واپس دے رہی ہیں۔ عورت کو عزت دینا کسی مرد پر احسان نہیں ہوتا حیا، یہ اس کا فرض ہے، شیر زمان نے مسکرا کر کہا۔ دانیال بھی وہاں آ گیا، اس کے چہرے پر اب ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ بھابھی، اب رونے دھونے کے دن ختم ہوئے، بھائی نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم اس حویلی میں کوئی جرگہ یا دشمنی کی بات نہیں کریں گے، جو ہوگا قانون کے مطابق ہوگا۔ حیا نے کاغذات واپس شیر زمان کی طرف بڑھا دیے۔ میں یہ جائیداد لے کر کہاں جاؤں گی؟ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اگر آپ مجھے اس حویلی کے ایک کونے میں رہنے کی اجازت دیں تو میری یہی بات ہے، اب مجھے کہیں نہیں جانا۔ شیر زمان نے کاغذات اٹھائے اور سر ہلایا۔ یہ حویلی اب تمہارا گھر ہے، تمہیں یہاں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شام کے وقت شیر زمان اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ دانیال اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی ڈائری تھی۔ بھائی، یہ ڈائری مجھے چچا سہراب کے کمرے سے ملی ہے۔ دانیال نے ڈائری میز پر رکھی۔ اس میں کچھ ایسی چیزیں لکھی ہیں جو ہمارے دادا کے زمانے کی ہیں۔ شیر زمان نے ڈائری کھولی۔ صفحات پیلے پڑ چکے تھے لیکن اس پر لکھی ہوئی تحریر صاف تھی۔
جیسے ہی شیر زمان نے پہلا صفحہ پڑھا اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ دانیال، یہ دیکھو۔ شیر زمان نے ایک صفحے کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں لکھا ہے کہ خانزادوں اور شاہوں کی دشمنی کوئی زمین کا جھگڑا نہیں تھا، بلکہ ہمارے دادا نے خانزادوں کے ایک بزرگ کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ دانیال چونک اٹھا۔ کیا مطلب؟ قصور ہمارے خاندان کا تھا؟ ہاں، اور اسی سچ کو چھپانے کے لیے چچا سوراخ فرید خانزادہ کے ساتھ مل کر اس جائیداد کو ہڑپنا چاہتے تھے تاکہ وہ پرانا راز کبھی باہر نہ آ سکے۔ شیر زمان نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ کہانی جتنی ہم نے دیکھی اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ ابھی بھی وہ دونوں اس راز پر بات کر ہی رہے تھے کہ حویلی کے بڑے گیٹ پر ایک بار پھر کسی نے زور زور سے دستک دی۔ قادر بخش بھاگتا ہوا اندر آیا۔ شاہ جی، باہر پولیس کی 2 گاڑیاں کھڑی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں شیر زمان شاہ کو کسی پرانے کیس کے سلسلے میں گرفتار کرنا ہے۔ قادر بخش کی بات سن کر شیر زمان اور دانیال کے دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ شیر زمان اور دانیال تیز قدموں سے حویلی کے دالان کی طرف بڑھے۔ وہاں انسپکٹر جاوید چند پولیس والوں کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی سختی نہیں تھی۔ انسپکٹر صاحب، یہ کیا مذاق ہے؟ آپ بھائی کو کس کیس میں گرفتار کرنے آئے ہیں؟ دانیال نے آگے بڑھ کر غصے سے پوچھا۔ انسپکٹر جاوید ہلکا سا مسکرایا۔ شاہ صاحب، غصہ نہ کریں، بس یہ ایک قانونی کارروائی ہے جو شاہد خانزادہ کی آخری چال تھی۔ اس کے جاتے جاتے شیر زمان شاہ پر تاجو گینگ کے بندوں کو گولی مارنے کا الزام لگایا تھا۔ ہمیں بس تھانے چل کر ایک باقاعدہ ضمانت بیان لکھوانا ہے اور کچھ نہیں۔ شیر زمان نے راحت کا سانس لیا اور دانیال کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دانیال، پریشان مت ہو، میں انسپکٹر صاحب کے ساتھ جا رہا ہوں، تم یہیں رکو اور حیا کا خیال رکھنا۔ حیا، جو لاؤنج کے دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی، باہر نکل آئی۔ اس کے چہرے پر اب وہ پرانا خوف نہیں تھا، بلکہ شیر زمان کے لیے فکر تھی۔ شاہ صاحب، آپ ٹھیک تو لوٹ آئیں گے نا؟ شیر زمان نے حیا کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں پہلی بار اپنے لیے یہ تڑپ دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ حیا، میں بہت جلد واپس آ جاؤں گا، اب کوئی طوفان ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ تھانے کا کام محض 2 گھنٹوں میں ختم ہو گیا تھا۔ شاہد خانزادہ کا جھوٹا الزام ثابت کرنے کے لیے تاجو کے اپنے بندوں کا بیان ہی کافی تھا، جنہوں نے اعتراف کیا کہ شیر زمان نے صرف اپنے دفاع میں گولی چلائی تھی۔ جب شیر زمان حویلی واپس پہنچا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ پوری حویلی میں سکون تھا، لیکن حیا کے کمرے کی لائٹ ابھی تک جل رہی تھی۔ شیر زمان دھیمے قدموں سے اس کے کمرے کی طرف بڑھا اور دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ حیا نے فوراً دروازہ کھولا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگا جیسے وہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ آ گئے؟ میں کب سے دانیال سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کب آئیں گے۔ شیر زمان کمرے کے اندر داخل ہوا اور مسکرا کر بولا، کیوں، کیا شاہ حویلی کی نئی مالکن کو میری فکر ہو رہی تھی؟ حیا نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ مذاق مت کرے، میں سچ میں ڈر گئی تھی کہ کہیں ان خانزادوں کی وجہ سے آپ کسی نئی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ حیا، جب تک تو میرے ساتھ ہو مجھے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ شیر زمان نے اس کے قریب آتے ہوئے نرمی سے کہا۔ اگلی صبح حویلی کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ دانیال نے خانزادوں کے ساتھ پرانی ڈائری والا معاملہ حل کرنے کے لیے قانون کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ اگلی نسلوں تک یہ نفرت منتقل نہ ہو جائے۔ حیا کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی کہ شیر زمان پیچھے سے چپکے سے داخل ہوا۔ اس نے حیا کے ہاتھ سے چائے کی کیتلی لی اور اس کے سائڈ پر رکھ دی۔ شاہ صاحب، یہ کیا کر رہی ہیں؟ چائے گر جائے گی، حیا نے گھبرا کر کہا۔ چائے دوبارہ بن جائے گی حیا، لیکن مجھے اپنی بیوی کے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہے۔ شیر زمان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، آج ہم باہر جا رہے ہیں۔ باہر کہاں؟ حیا نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں شاپنگ کروانی ہے، اور ہاں، تمہارے لیے کچھ نئے کپڑے اور چوڑیاں بھی لینی ہیں۔ میں اپنی بیوی کو روز اسی ایک سادہ سے سوٹ میں نہیں دیکھ سکتا۔ شیر زمان نے شرارت سے اس کی ناک کو چھوتے ہوئے کہا تھا۔ حیا کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے مجھے جو عزت دی ہے وہی میرے لیے سب سے بڑا گہنا ہے۔ وہ عزت تمہارا حق ہے، لیکن یہ چوڑیاں میرا ارمان ہے، شیر زمان نے محبت بھری آواز میں کہا، جس پر حیا صرف مسکرا کر رہ گئی۔ شہر کے سب سے بڑے مال میں شیر زمان حیا کا ہاتھ پکڑ کر چل رہا تھا۔ حیا شروع میں تھوڑی ہچکچائی، لیکن شیر زمان کی مضبوط گرفت نے اسے ایک تحفظ کا احساس دلایا۔ یہ رنگ تم پر بہت جچے گا، شیر زمان نے ایک خوبصورت گلابی رنگ کا لباس اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں شاہ صاحب، یہ بہت چمکدار ہے، مجھے ہلکے رنگ پسند ہے، حیا نے دھیمی آواز میں کہا۔ اچھا چلو، تمہاری پسند کا ہی لیتے ہیں، لیکن ایک سوٹ میری پسند کا بھی ہوگا، شیر زمان نے ضد کی۔ شاپنگ کے بعد وہ دونوں ایک خوبصورت ریسٹورینٹ میں بیٹھے تھے۔ حیا نے پہلی بار کھل کر آئس کریم کھائی تھی۔
اور اس کے ہونٹوں پر لگی آئس کریم دیکھ کر شیر زمان ہنس پڑا۔ کیا ہوا، آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ حیا نے ٹیشو پیپر اٹھاتے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس تمہیں یوں ہنستا دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہے، شیر زمان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ حیا، کیا تم ماضی کو بلا کر میرے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے تیار ہو؟ حیا نے ٹیشو پیپر میز پر رکھا اور شیر زمان کا ہاتھ تھام لیا۔ شاہ صاحب، ماضی ایک برا خواب تھا جو اب ختم ہو چکا ہے۔ میرا حال بھی آپ ہے اور میرا مستقبل بھی آپ ہے۔ شام کو جب وہ واپس حویلی لوٹے تو دانیال صحن میں کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں شاپنگ بیگز دیکھ کر وہ مسکرایا۔ واہ بھائی واہ، لگتا ہے بھابھی نے آج آپ کی جیب اچھی خاصی ہلکی کی ہے۔ دانیال نے ہنستے ہوئے طنز کیا۔ دانیال، تم اپنی زبان کو تھوڑا لگام دو ورنہ میں اگلا جرگہ تمہاری شادی کے لیے بلا لوں گا، شیر زمان نے ہنستے ہوئے دھمکی دی۔ ارے نہیں بھائی، میں تو ابھی بچہ ہوں، مجھے بخش دے۔ دانیال نے کانوں کو ہاتھ لگایا جس پر حیا بھی اپنی ہنسی نہ روک سکی۔ رات کو حویلی کے دالان میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ حیا نے وہ گلابی سوٹ پہن رکھا تھا جو شیر زمان نے پسند کیا تھا اور اس کے ہاتھوں میں ہری اور کانچ کی چوڑیاں کھنک رہی تھی۔ شیر زمان اس کے پاس آیا اور اس کے بالوں میں ایک چمیلی کا پھول لگایا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو حیا، اس نے سرگوشی کی۔ یہ سب آپ کی محبت کا اثر ہے شاہ صاحب، حیا نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ اس کہانی کا سبق یہی تھا کہ عورت پر ظلم کرنا مردانگی نہیں بلکہ اسے تحفظ اور عزت دینا ہی ایک سچے مرد کی پہچان ہے۔ حیا کی زندگی کا خوف اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا اور شاہ حویلی اب کسی خوف کا گڑھ نہیں بلکہ محبت کا ایک خوبصورت آشیانہ بن چکی تھی۔